السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیو، انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کو پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کی کرامت کا ایک ایسا واقعہ سناؤں گی جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے حقیقت اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والا نیا واقعہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ جہاں اولیاء اللہ کے کئی دیوانے ان پہ عقیدہ رکھنے والے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی کئی ایسی تعداد بھی ہوتی ہے جو ان کو نہیں مانتے اور ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی حضور غوث الاعظم دستگیر کے مخالفین بغداد میں موجود تھے۔ وہ طرح طرح کے نقص نکالتے، طرح طرح کے حربے استعمال کرتے تاکہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر سکیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے جیسے انبیاء علیہم السلام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ میں حضور غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں، پیران پیر دستگیر ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ حضور غوث اعظم دستگیر کے لوگوں نے کئی امتحانات لیے لیکن بدلے میں ان کا ہی نقصان ہوا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ پہ تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک گروہ یعنی جو سرکار غوث اعظم کے بہت زیادہ مخالف تھے، وہ لوگ اس شخص کو سکھا پڑھا کر اور جنازے پر لٹا کر لے آئے اور یہ منصوبہ تیار کیا گیا کہ جیسے ہی سرکار غوث اعظم دستگیر نماز جنازہ پڑھا دیں گے تو اس شخص سے کہا گیا کہ تم کھڑے ہو جانا تاکہ ہم ان کا مذاق بنا سکیں۔ لیکن وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ سرکار غوث اعظم دستگیر اللہ کے یہ وہ ولی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردے جلانے یعنی زندہ کرنے کی طاقت دے رکھی تھی۔ وہ لوگ جب سرکار غوث الاعظم دستگیر کے پاس پہنچے، بلا شبہ آپ ان کے حال دل سے واقف تھے اور ان لوگوں نے سرکار غوث اعظم سے کہا کہ نماز جنازہ پڑھا دیجئے، تو آپ باوجود علم آپ نے نماز جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھا دی، سلام پھیرا اور پھر وہاں سے ہٹ گئے۔ وہ لوگ جنازے کے پاس تو گئے نہیں بلکہ سرکار غوث اعظم دستگیر کے پاس جا کے بکواس کرنے لگے کہ آپ تو بڑے بزرگ بنتے ہیں اور بڑے اللہ والے بنتے ہیں، آپ کو یہ علم نہ ہوا کہ وہ بندہ زندہ ہے بلکہ مردہ نہیں۔ آپ نے ایک زندہ انسان کا نماز جنازہ پڑھا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کیسے ایک زندہ انسان کی نماز جنازہ پڑھا دی؟ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے زندہ نہیں مردہ انسان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، یقین نہیں آتا تو کپڑا ہٹا کے دیکھ لیجئے۔ وہ لوگ ابھی تک تشویش میں ہی تھے کہ ان کا دوست اٹھا کیوں نہیں، اتنے میں غوث اعظم دستگیر نے بھی یہ بات کہہ دی اور انہوں نے پھر یہ سوچا کہ شاید وہ ان کے اشارے کے انتظار میں ہے، پھر کہیں جا کے اٹھے گا۔ ان لوگوں نے جا کر جیسے ہی کپڑا ہٹایا، یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ زندہ شخص جسے وہ منصوبہ بنا کر لے کر آئے تھے وہ مردہ حالت میں ہے۔ یہ ہوتی ہے ولی اللہ کی مخالفت کرنے کی سزا۔ لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر اپنا خاص کرم رکھتا ہے، انہیں کرامات سے نوازتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات سے نوازا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے ولیوں کو کرامات سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی باادب بنائے اور تمام اللہ کے دوست یعنی اللہ کے ولیوں کا ادب کرنے والوں میں سے بنائے۔ اللہم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بہن بھائیوں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ بہن بڑی شوق و محبت کے ساتھ آپ کے لیے ویڈیو بناتی ہے
آپ سب سے گزارش ہے نیچے سبسکرائب کا بٹن اسے دبا دی، ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔